وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ اوقاف کی زمینوں پر ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ نیا نظر آتا ہے اور اس کے لیے سرکاریں بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت سینٹرل حکومت اپنی طور پر اوقاف پر ایک نیا بل لانے جا رہی ہے، اس پر سب کی نگاہیں ہیں۔ نمسکار، آداب، میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹائمز نیشن۔ آج ہم بات کریں گے اسی اوقاف کے پہلو پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید بابر اشرف صاحب، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اوقاف ہے یعنی واقف کی منشا اور اس پر تمام طرح کی جو خردبرد ہیں، وہ چاہے کوئی بھی وقف ہو، اس پر تحریک چلنا ضروری بھی ہے، اور ان اوقاف کی زمینوں پر کس طریقے سے اداروں کو، جس میں تعلیمی ادارے سب سے سر فہرست ہونا چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ بات تو درست ہے، کوئی بھی سرکار رہی ہو اور جتنے بھی وقف بورڈ چاہے شیعہ کے ہوں جو اور سنی کو ہیں، میجورٹی ایک طویل عرصے سے جو وقف کی جائیدادوں کو جو کریٹ کرنے کا جو مقصد تھا، وہ کلچر کو، ریلیجن کو، عقائد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا اور خاص کر کے تعلیم کے شعبے میں ترقی کے تعلق سے تھا، اور ان کے یعنی کہ جائیدادوں سے جو غریبوں کی امداد ہو جس سے وہ مستقبل میں آگے بڑھ سکیں اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکے، یہ مقاصد تھے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وقف بورڈ خود جو ہے اس میں جن لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ چاہے شیعہ وقف بورڈ میں ہو یا سنی وقف بورڈ کے اندر ہو، میجورٹی 90% لوگوں کا جو مقصد وہ خود لسٹ و گریڈ سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جائیدادوں کا استعمال اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ واقف کی منشا تو فوت ہو ہی رہی ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، جو کمیونٹی کو جو فائدہ ہونا چاہیے، غالباً اگر دونوں شیعہ اور سنی وقف بورڈ میں دیکھا جائے وہ زیرو ہے۔ تو جہاں نفس آ جاتی ہے تو پھر وہاں واقف کی منشا جو ہے وہ کنارے ہو جاتی ہے، تو وہاں اپنی منشا کو لوگ امپلیمنٹ کرنے کی شروع کرتے ہیں۔ جب تک ایکٹ کے ذریعے اسے باندھا نہیں جائے گا اور اس میں وہ لوگ جو واقف کی منشا کو، یا ایک کہتے ہیں کہ ایک صوبائی سطح کے اوپر کوئی ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے اور جس میں ایسے افراد کو منتخب کیا جائے جو اس کی مانیٹرنگ کرے، چلانے والا وقف بورڈ ہو لیکن واقف کی منشا کو مطابق جو ہے وہ ایکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس میں جب تک لوگوں کا شمولیت نہیں ہوگی، ایک مانیٹرنگ کمیٹی کی حیثیت سے جو ہر جگہ کے اوپر اپنی سالانہ کوئی رپورٹ پیش کرے کہ اس میں کیا چیزیں اضافہ ہوئی ہیں، کیا چیزیں گھٹی ہیں، کتنا کھویا ہے، کتنا پایا ہے، یا اس کی جو آمدنی ہے جو وقف کی ہو رہی ہے وہ کس جگہ کے اوپر صرف ہو رہی ہے۔ ابھی تک اس میں نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوتی ہے اور نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ سب لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے لے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وقف کو مینیج کر رہے ہیں، اور جو بڑا بات ہے وہ بڑی بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو صرف رکھ دینے سے جو ہے وہ مسئلے کو نہیں ٹھیک ہونا ہے۔ اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ وقف کی جائیدادوں کو تعلیم کے مقصد سے، کلچر کے پروموٹ کرنے کے لیے، ایتھکس اور ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ استعمال کیا جائے۔ اس کو منشور میں شامل کرنا پڑے گا کہ اتنی پراپرٹیز جو ہیں، اور یا یہاں پہ جو پراپرٹیز ہیں اتنا حصہ جو ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جائے گا، اور یہ کمیٹیز ہیں سنی کے اندر صوبائی سطح پہ، شیعہ میں صوبائی سطح پہ جو ذمہ داران ہیں، جو قومی سطح کے اوپر جو ہے وہ کنٹریبیوشن حاصل کر کے ان پہ سرکار کے اس منشور کے مطابق جو ہے وہ اداروں کو کھڑا کریں گے، جس میں کلچر پروموشن بھی ہوگا اور موجودہ وقت کی معیاری تعلیم کو دینے کا کام بھی ہوگا۔ یو پی میں جو شیعہ اور سنی وقف بورڈ بنے ہیں، کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں، وہ وقف ایکٹ 1995 کے پروویژنس کے حساب سے ہوئے ہیں اور ان کا ٹرم ابھی کافی باقی ہے۔ لیکن اگر بورڈ کو بھنگ کرنے کی بات آتی ہے تو سیکشن 99 ہے وقف ایکٹ کا، جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو اتھارٹی دیتا ہے وقف بورڈز کو بھنگ کرنے کی، لیکن اس کے بہت اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہیں۔ وہ یا تو اس نے اپنے پاورز کو ابیوز کیا ہو، مس یوز کیا ہو، یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو بھی ڈائریکٹیوز ہیں اس کو نہ مانا ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر بورڈ کے اگینسٹ جاتی ہوں تو اس سچویشن میں بورڈ کو ایک شو کاز نوٹس دے کے، اس شو کاز نوٹس کے جواب کا انتظار کر کے ایک ریزنیبل ڈیسیژن اسٹیٹ گورنمنٹ لے سکتی ہے بورڈ کو بھنگ کرنے کا اور ایڈمنسٹریٹر بیٹھالنے کا۔ یہاں پہ شیعہ وقف اور سنی وقف، اس میں بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے،
اور شیعہ وقف آئی تھنک قریب 2 یا 3% ہی ہیں ایز کمپیئر ٹو سنی وقف. تو جہاں پہ اس طرح کی وسنگتی ہو تو وہاں پہ ایک وقف بورڈ رکھنا گورنمنٹ کی نارمس کے حساب سے بھی ہے. اور وقف ایکٹ آئی تھنک سیکشن 13 سب کلاس 2 ہے اس کا, جو یہ ادھکرت کرتا ہے کہ ایک ہی وقف بورڈ ہو ایسی سچویشن میں, جیسے یو پی کی سچویشن. لیکن یہ سب پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو پولیٹیکل ڈیسیجن لینا ہوگا. لیکن جہاں تک نمبرز کا سوال ہے تو شیعہ وقف بہت ہی منیمم نمبرز پہ ہیں, جو تو یو پی کے اندر ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایک وقف بورڈ بن سکتا ہے. دیکھیے, بھنگ کرنا ایک بات ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوٹ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. تو جہاں تک اور بہت سارے کمیشنز کا سوال ہے, تو ہماری انفارمیشن کے حساب سے بہت سارے ایسے سنستھاؤں کا ٹرم ختم ہو چکا ہے, میعاد ختم ہو چکی ہے, وہاں پہ ریکانسٹیٹیوٹ ہونے ہیں یہ سارے بورڈز. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نشچت روپ سے کام کر رہی ہے. مسلم اوقاف کو لے کر بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری فکر مندی بھی ہے. شاید یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ جس طرح سے امینڈمنٹ بل لا رہی ہے اس کو کس طرح سے اور کیسے دیکھا جائے ابھی آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ بل شاید فیور میں آئے اور اس وجہ سے بھی آئے کہ جو اوقاف کی زمینیں اس پر خرد برد ہونا بند ہو جائے. اطہر کاظمی کی یہ خاص رپورٹ, دا ٹائمز نیشن, لکھنؤ. دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14.